کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے آرڈر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس بلڈنگ کو گرایا جائے، ڈیمولش کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کنٹرولڈ ڈیمولیشن کے ذریعے گرایا جائے تاکہ نسلہ ٹاور کے بارے میں یہ ضرور بتا دیں کہ یہ ایک بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے شارع فیصل مین اس کے اوپر، اور شارع قائدین جو ہے جہاں سے قائد اعظم کے مزار کو سڑک جاتی ہے وہاں پر یہ واقع ہے. کہا یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ انلیگل کنسٹرکشن تھی، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ انہوں نے یہ فلیٹ خریدے جو بلڈر سے خریدے، اور یہ ساری چیزیں اپروو تھیں. کراچی میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لینڈ کا ہی ہے. شاید اب پورے پاکستان میں ہی ہو کہ زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ اس وقت جاگتی ہیں جب وہاں پر ملٹی سٹوری بلڈنگ بن چکی ہوتی ہے. نہیں، پہلے تو ان کو نوٹس سے سلایا جاتا ہے نا، جاگنے کی بات کی، اور ان کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف وہ تھوڑی سی اپنی نظریں اس طرف کرتے ہیں. اب جن لوگوں نے نسلہ ٹاور میں ظاہر ہے کہ اپارٹمنٹ خریدی یا جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا، اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں ایک اشتہار آتا ہے، اشتہار کے اوپر ایک اپرووڈ کا وہ ٹھپا بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جہاں تک ڈیمولیشن کی بات ہے تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دونوں کو نوٹیفیکیشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ اس کو جلد از جلد گرائیں. جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بلڈنگ کو گرانے کا خرچہ ہے وہ نسلہ ٹاور کے اونرز یا کم از کم جو فرنٹ پر جو اونرز ہیں، پیچھے کون ہے وہ نہیں پتا، ان سے برآمد کیا جائے. اور جہاں تک نسلہ ٹاور کے ریزیڈنٹس کی بات ہے ان کا پیسہ بھی اسی بلڈر سے واپس ریکور کیا جائے، جو ایک بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اس ساری چیز میں مطلب مجھے جس بات کی فکر تھی کہ جن بیچاروں نے اس میں پیسے ڈالے ہیں ان کا کیا ہوگا. اب یہ اس پروسیس میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ بلڈر ڈیفالٹ کرتا ہے تو ان کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کر کے بیچا جائے گا تاکہ یہ جو پیسے دینے ہیں وہ وہاں سے مل جائیں. اب سوال لیکن بنتا ہے کہ کراچی میں کتنے نسلہ ٹاورز ہیں اور ان کا کیا بنے گا، اور دوسرا کہ اس قدم سے کیا واقعی کراچی کی لینڈ مافیا، اور کراچی میں بڑی مافیاز ہیں لیکن شاید لینڈ مافیا ان مافیاز کا باپ ہے ایک طرح سے، کیا اس لینڈ مافیا کو بھی نقصان پہنچے گا؟ کیا مستقبل میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی یا کم از کم کم ہوں گی؟ ان ساری چیزوں کو بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہیم زمان صاحب جو فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں. فہیم صاحب، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس پورے ایشو کو، آپ نے پورا اس کو فالو بھی کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی ہی لینڈ مافیا کو ایک ہٹ ملے گی اس آرڈر سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس شو. دیکھیے، حقیقت بالکل ملے گی. ابھی تک جو لینڈ مافیا کو کوئی چھوٹی موٹی ضد پہنچتی رہی ہے وہ پہنچتی رہی ہے، اورنگی میں، بنارس میں، ادھر ادھر کچی آبادی اس کی. مگر یہ جو لینڈ مافیا کا کمپوننٹ ہے جس کو آپ بلڈرز مافیا بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ہے. اور دیکھیے، اللہ کا خوف تو ان کے دلوں میں ختم ہو گیا ہے. بالکل. شاید اب قانون کا کچھ خوف جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے دل میں آئے اور یہ آئندہ ان حرکتوں کو بند کریں. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ نسلہ ٹاور جو ہے وہ سڑک کے اوپر بنائے، اور سڑک کے چاہے اس کا ایک پورشن ہی ہو، سڑک کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے، کورٹ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، وہ ریگولرائز نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے. کسی جو کہتے ہیں نا کہ تو اس کے اندر آرڈر تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اب اگر زرار مبشر، اگر آپ یقین جانو، جب یہ نسلہ ٹاور کی بنیادیں کھد رہی تھیں تو میں اپنے ایڈیٹر کے پاس، ایڈیٹر ڈان کے پاس، میں نے جا کے لٹرلی آنسوؤں سے کہا تھا کہ دیکھو یار، وہ پوری کی پوری جو گرین بیلٹ اور جو سروس روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے اس میں کھدائی ہو رہی ہے. تو ہم دونوں کا خیال یہ تھا کہ یار تو چاروں طرف ہو رہی ہے،
کوئی ایک بلڈنگ کے اندر ہو رہی ہو تو ہم اس کو مطلب کیا ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے یہ صورتحال ہوئی کہ اگر کم سے کم میں اگر کل کسی چیز کو دیکھوں گا غلط ہو رہی ہے تو مجھے ہوگا کہ ہاں یار ان کے پیچھے قانون آ سکتا ہے ان کو, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ کورٹ جو ہے اس کو ریگولرائز نہیں کر سکتا جو کہ سڑک پر انہوں نے قبضہ کیا ہے, مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کو ریگولرائز کیا. باقی جو تمام اتھارٹیز ہیں انہوں نے نہ صرف ریگولرائز کیا بلکہ تسلیم بھی کیا, ان کو یوٹیلیٹی کنیکشنز بھی دیے گئے, انہیں ہر چیز فراہم کر دی گئی. تو جب سرکاری ادارے ہی ٹھپا لگا رہے ہیں اپروول کی, جیسے زرار نے شروع میں کہا, تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ آپ نے تو بنیادوں سے لے کے اور اب تک دیکھا اس کو. جی میں تو آپ کے ناظرین کو کہوں گا گوگل کی جو سیٹلائٹ امیجری ہے اس میں ہسٹوریکل اس میں چلے جائیں اور جا کے 2005 2008 2010 میں اس کو اسکرول کر کے دیکھیں, آپ کو سروس روڈ نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک چیز کہلاتی ہے ایزمنٹ ایکٹ 1882. میرے اور آپ کے گھر کے اندر سے بھی اگر کوئی سڑک یا پبلک کا راستہ بن جائے تو اس کو 25 سال بعد ختم نہیں کیا جا سکتا. تو روڈ جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی انکروچمنٹ ریگولرائز نہیں کی جا سکتی. کتابوں میں کوئی, قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیے دھوکہ دہی چوری ڈکیتی کے ذریعے تو کر لی جاتی ہے. اگر آپ بیری آئیکن ٹاور کو دیکھیں اس کے اوپر اس کے بیک سائڈ پہ پارک اور اس کے بیچ میں جو حسین ڈی سلوا کا پلاٹ تھا اس میں 1560 گز کی سڑک تھی, مگر اس کو ریگولرائز کر دیا گیا, اس کو ویسٹ لینڈ کہہ کے اس کو دے دیا گیا. اسی طرح سے کوئی اگر چاہے نسلہ ٹاور میں کوئی اگر زمین اگر اس طرح کی ریگولرائز کر دے, اس کو ویسٹ لینڈ کر کے محاق کر کے, تو دیکھیں. اور نمبر 2 میں پھر ایک بات عرض کروں گا, ذرا نے بالکل صحیح بات کہی تھی. دیکھیے یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ بلڈرز مافیا ہے. یہ کوئی ایک بلڈر یا کوئی ایک لینڈ مافیا کا ڈان نہیں ہے. یہ جنت گل یا محمد خان یا یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہے. اس کے اندر تو سرکاری ادارے, اس میں سرکار